کہ واقعہ کوئی نظریاتی کوئی دینی کام تو ہے نہیں، ایک نسبہ ایک لیکٹ بیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ خیر کرے، وہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ نہ نظام تعلیم کے اوپر جو ہے ان کا احتجاج ہے، بار بار جو کہتے ہیں ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، پاپا کب آؤ گے؟ اچھا اب آیا 31 دسمبر کے بعد آئیں گے، لیکن اس وقت بھی وہ زنجیر جو پڑی ہوئی ہے، ایک مکمل صوبائی حکومت ان کے پاس ہے، ایک کے اندر آدھا حصہ ان کے پاس ہے۔ بہرحال یہ ہے تباہی جو اب آ رہی ہے، اور ہمارے عوام کو معلوم نہیں، کل انعام انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں، کیا پتہ یہ قاہرہ کانفرنس کیا تھی، بیجنگ کانفرنس کیا تھی، بیجنگ +5 کانفرنس کیا تھی، کیا ایجنڈا بنا ہے، کیا فیصلے ہوئے، کیا پتہ۔ ہم تو اپنے روٹی کے دھندے کے اندر ہے، اپنے کام میں ہے۔ جسے روٹی میسر آ گئی وہ اپنا معیار زندگی بلند سے بلندتر کرنے کے چکر میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی کے اندر لگ گئی۔ یہ جو اب ہمارے اس خاندانی نظام پر اور ہمارے ہاں کی عصمت و عفت اور جو شرم و حیا کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے، اس کا جواب صرف ایک ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ڈٹ جانا پڑے گا، اور اس میں اصل کردار مجاہدانہ عورت کو ادا کرنا، اس کا نام ہے پردہ۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلامی معاشرے میں مسلمان عورت کے لیے 4 پردے ہیں، ایک نہیں، 4 پردے۔ سب سے پہلا پردہ ہمارے معاشرے کے اندر گویا کہ ایک بہت بڑا پردہ جو ہے وہ معاشرے میں پڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے ہے نہیں، ہماری معاشرت غیر مخلوط معاشرت ہونی چاہیے، مرد اور عورت کے اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بچیوں کا اسکول ہے، بچیاں پڑھیں، اسلامیہ پڑھائیں، کالج ہے، لڑکیاں پڑھیں، لیڈی پروفیسر پڑھائیں، یونیورسٹی بنا لو عورتوں کی، کوئی نہیں روکے۔ سیپریشن، سیگریگیشن، علیحدہ۔ مردوں کے اسپتال میں نرس کیوں ہو عورت؟ مرد نرس، میل نرسز دنیا کے اندر بہت بڑا پروفیشن ہے، امریکہ کے اندر میل نرسز، اور آپ کو آرمی کے اندر جو فارورڈ میڈیکل یونٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی عورت نرس نہیں ہوتی، جو محاذ پر جاتے ہیں جہاں پہ اصل ضرورت ہے نرسنگ کی۔ کسی کے پیٹ میں آ کر بم کا ٹکڑا لگا ہے، اس کی اتریاں بھاگ پڑی ہیں، نرسنگ کی سب سے زیادہ ضرورت تو اس کو ہے، وہاں کوئی عورت نرس نہیں ہوتی، میل نرس ہوتی۔ مردوں کے اسپتال میں نہیں ہوتا، ہاں عورتوں کے اسپتال میں عورت مریض، عورت ڈاکٹر، عورت جو ہے وہ نرس ہو، ٹھیک ہے۔ ہوائی جہاز میں یہ کھانے کا جو ٹرے ہے وہ مرد نہیں پیش کر سکتا، جوان لڑکیاں کائے کے لیے؟ یہ ضیاء الحق سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، بڑا اچھا کام کیا، دنیا یہی کہے گی دقیانوسی ڈرائی کا کیا مطلب سمجھ گیا کہ شراب نہیں پیش کریں گے ہم۔ پوری دنیا میں ایئر لائن کے اندر شراب پیش کی جاتی ہے، لیکن ڈرائی کر دیا، اچھا کام کیا۔ لیکن یہ جو لڑکیاں جاتی ہیں وہاں پہ، یہ اسلام کی روح سے جائز ہے؟ آپ حج کے لیے مسلمان عورت کو نہیں جانے دیتے بغیر محرم کے، عمرے کے لیے نہیں جا سکتی مسلمان عورت بغیر محرم کے، یہ جو محرم لے کے جاتی ہیں ساتھ، اور جوان لڑکی، کیا وہ چائے کی ٹرے جو ہے مرد نہیں رکھ سکتا؟ تو کون سی رکاوٹ ہے؟ میں نے چیلنج کیا تھا ایک زمانے میں، جب بڑا فتنہ میرے خلاف اٹھ گیا تھا اور عورتوں کے جلوس میرے خلاف نکل آئے تھے، جب میں نے یہ بات کہی تھی پردہ ہونا چاہیے اسلامی معاشرے کے اندر، غیر مخلوط نہیں، غیر مخلوط، ایک بڑا پردہ پڑا ہوا ہے، عورتوں کا دائرہ کار اور ہے، مردوں کا دائرہ کار اور ہے۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی جس کی کہ ایک صاحب نے بہت تعریف کی، تقسیم کار یہ ہے کہ قوم کا حال، ملک کا حال پریزنٹ، یہ مردوں کے ذمے ہے، قوم اور ملک کا مستقبل عورتوں کے ذمے ہے۔ مستقبل سے مراد اگلی نسل، وہ کہاں سے آتی ہے؟ عورت کے پیٹ سے برابر ہوتا ہے۔ کون اس کو پالتا ہے؟ عورت پالتی ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت کا اولین گہوارہ کون سا ہے؟ عورت کا ہے۔ ماں کے دودھ کے ساتھ جاتا ہے، اس کے اندر ایمان جاتا ہے، ایک مومنہ عورت کی دودھ کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ مستقبل اس کا ہے۔ ابھی اس میں گھر میں رکھتے، پہلا پردہ میں نے کہا اسلامی معاشرے میں پہلا پردہ سیگریگیشن آف سیکسز۔ جب کہا گیا تھا اس طرح تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ ہمارے
معاشی نظام کے اندر اگر ہم اپنی ویمن فورس کو استعمال نہیں کریں گے دنیا میں مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کاٹیج انڈسٹریز شروع کیجیے، گھروں کے اندر عورتیں بیٹھ کے کام کریں، اور دنیا میں ہے. نمبر 2، ایسے آپ یونٹ بنائیے انڈسٹریل، جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. گھنٹے بھی 4 رکھیے، ویج آدھی رکھیے، کوئی حد نہیں، تاکہ وہ جا کے گھر کا کام بھی کر سکیں، تاکہ جب بچے اسکول سے آئیں تو ماں موجود ہو ان کو ریسیو کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ ماں بھی آئے گی شام کو 6 بجے 7 بجے 8 بجے، باپ بھی آئے گا شام کو 6، بچے آ گئے وہ کیا کریں گے؟ بچے وہ جو تجربے چاہے کریں. عورتوں کو آپ کام دیجیے. پرائمری ایجوکیشن کسی مرد کو ملازم نہ رکھیں، پرائمری اسکول میں عورتوں کو دے دیں. چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ایک مادرانہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کی فطرت اللہ نے رکھی ہے، تو آپ اپنی پوری ورکنگ فورس کو استعمال کر سکتے ہیں. دیہات میں عورتیں کام کریں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے جس کھیت میں وہ عورت کام کر رہی ہے وہاں اس کا باپ ہے، بھائی ہے، اس کے محرم ہے، اسے ان کا ایک حصار حاصل ہے. وہ جا کر دفتر میں جب کام کرے گی تب اس کے دائیں کوئی اور بیٹھا ہوگا، بائیں کوئی اور بیٹھا ہوگا، وہ محرم تو نہیں. اور دفتر میں جا کر کام کرے گی تو لپسٹک لگا کے جائے گی، پاؤڈر مل کے جائے گی، کچھ اپنے آپ کو بنا سنوار کے جائے گی. دیہات کی عورت کو یہ کام کرتی ہے. بہرحال پہلا پردہ کیا ہے؟ معاشرہ غیر مخلوق، گویا کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا ہوا، مرد ادھر اور ادھر. دوسرا پردہ، عورت باہر نکلے تو ایک قلعہ، میں نے خاص طور پر جو آیت آپ کو سنائی تھی، محسنات کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر، ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. مسلمان عورت کے لیے پہلا لفظ آیا محسنات. محسن کسے کہتے ہیں؟ محسنہ. حسن کہتے ہیں قلعے کو. مسلمان عورت قلعے میں ہوتی ہے، وہ اگر گھر میں ہے تو قلعے میں ہے، لیکن گھر سے باہر نکلے گی تو ایک کپڑے کا قلعہ اپنے گرد لے کر نکلے گی، جسے آپ برقع کہہ لیں، چادر کہہ لیں. حکم آیا، اے نبی کہہ دیجئے قل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. باہر نکلے تو اپنے جو لمبی بڑی چادریں ہیں ان کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے لٹکا لیا کریں. اور اس کی شرح جو ہے پوچھی گئی کہ ایک صحابی نے کر کے دکھایا کہ ایک چادر لے کر پوری طرح اپنے آپ کو اس کے اندر ملفوف کر لیا، سوائے ایک آنکھ کے، ایک آنکھ کھولی رکھنے کی اجازت ہے راستہ دیکھنے کے لیے. گویا کہ باہر نکلی ہے عورت تو وہ پھر ایک قلعے کے اندر ہے، وہ قلعہ اس کا برقع کہہ لیں. برقع بعد میں آ گیا، کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ چادر اگر ہوگی تو اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر رکھنا ہوگا، ایک ہاتھ صرف استعمال کر سکتی عورت. لیکن یہ کہ اگر برقع ہے تو دونوں ہاتھ اس کی فری ہیں. وہ ڈاکٹر کو جا رہی ہے، ڈاکٹر کے اپنے بچے کو لے کر، تو ایک ہاتھ میں شیشی ہے دوا کی اور ایک گود میں بچے کو لے رکھا ہے. یہ برقع ایجاد ہے. نقاب کا لفظ جو ہے حدیث میں موجود ہے. نقاب. ام خلاب ایک خاتون، ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، ایک غزوے کے اندر شہید ہو گیا. اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے آئی حضور کے پاس، تو لیکن نقاب ڈالا ہوا تھا. منتقب نقاب ڈالے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا دیکھو اس عورت کو، بیٹا اس کا مر گیا، نہیں اس حال میں تو عورتیں کپڑے پھاڑتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور اس نے نقاب ڈالا ہوا ہے. اس اللہ کی بندی نے کہا ان ارزقنی لا ارزق حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. اسلامی معاشرہ تو یہ ایک آنکھ کھلی ہے، دونوں بھی نہیں. یہ دوسرا یہ پردہ ہو گیا. پردے گنتے جائیے ابھی. تیسرا پردہ گھر کی چار دیواری، جسے چادر اور چار دیواری ضیاء الحق نے یہ الفاظ کو استعمال بہت کیے لیکن کسی شے کو نافذ نہیں کیا. کہاں کی چادر، کہاں کی چار دیواری؟ چار دیواری یہ عورت کا قلعہ ہے، حصن ہے. حصن قلعے کو کہتے ہیں، قلعے کے اندر ہے. اس لیے کہ اس چار دیواری کے اندر صرف محرم داخل ہوگا، غیر محرم داخل نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے غیر محرم مرد جو ہے وہ باہر بیٹھیں گے، بیٹھیں کے اندر نہیں جائیں گے. اور یہ سارا حکم جو ہے گھروں کے اندر بیٹھو، وقرن فی بیوتکن. اور جدید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بے وقوف اور احمق لوگ، اور وہ جو کہ آج
اس امریکی ایجنڈے اور یہودیوں کے ایجنڈے کے اس وقت ایجنٹ بن گئے ہمارے ہاں. یہ تو ایک وقتی سی بات تھی. اس وقت جو ہے کچھ شریف عورتوں کو چھیڑتے تھے کچھ لوگ، اس لیے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے چہرے ڈھانپ کر نکلو تاکہ تمہیں پہچان لیا جائے. اللہ کے بندو سوچو، جو حکم دیا گیا ازواج النبی کو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بڑے وقار کے ساتھ رہو. یہ تمہارا اصل گھر ہے، تمہارا دائرہ کار باہر کا نہیں ہے. اور اپنی زیبائش اور آرائش کو دکھانے کے لیے بن سنور کر باہر نہ نکلو. تو کیا یہ صرف ازواج مطہرات سے بات کہی گئی ہے؟ اس کا مطلب بقیہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ بن کر سنور کر اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے باہر نکلے؟ اصل مسئلہ کیا تھا کہ مسلمان مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے حضور، عورتوں کے لیے تو اسوہ کامل نہیں ہے نا. عورت کی جسمانی زندگی کے لیے کوئی مرد اسوہ بن سکتا ہے؟ لہذا اسوہ کامل بنانا تھا ازواج مطہرات کو. یہی وجہ دیکھیے یہ آیت اس کو یہ کہہ دیتے ہیں، یہ دوسرے حضور کی بیویوں کا خطاب ہے. کیوں خطاب ہے؟ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم رسول کی بیویاں ہو. تمہیں امت کے لیے اسوہ بننا ہے، امت کی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر کسی اجنبی سے بات کرنے کا موقع آئے تو آواز میں لوچ پیدا نہ کرو. عورت کی آواز میں بھی اللہ نے ایک حکم رکھا ہے جو کھینچتی ہے مرد کو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کوئی شخص جس کے دل میں کوئی روگ اور بیماری ہے، کوئی پرورٹڈ ذہنیت کا آدمی پہ یہی نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس قدر شیرینی کے ساتھ بات کر رہی ہیں تو کہیں شاید میری طرف کوئی توجہ ہو گئی ہے. فَيَطْمَعَ، دبا پیدا نہ ہو جائے ایسے بدماش کے دل کے اندر. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو بس ٹھیک ٹھیک بات جو ضروری ہے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر رہو، یہ تمہارا قلعہ ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بس نکلو بن سنور کر باہر لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے. تو کیا یہ صرف نساء نبی سے کہا جا رہا ہے؟ باقی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو کھلی اجازت ہے بن سنور کر اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے باہر نکلے؟ عقل جو ہے آخر اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. دیکھیے یہی صورت ہے جس میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک نمونہ ہے، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ کامل نمونہ. اور اسی میں کہا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں، اس لیے کہ حضور کے نمونے میں ایک خلا ہے، اس خلا کو پور کرنا ہے. چنانچہ فرمایا گیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دیکھو نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی اور گندگی کو، رجس کو دور کر کے تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا کر. یہ اہل بیت کون ہے؟ ہمارے یہاں شیعوں کے زیر اثر وہ اہل بیت مشہور ہو گئے 5، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ اہل بیت ہے. وہ بھی اہل بیت ہے، میں مانتا ہوں. حضور نے ایک چادر میں لے کر ان کو کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہے. بلکہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سلمان منا اہل البیت، یہ تو ہے اپنایت کا. اہل بیت اصل میں تو گھر والی بیویاں ہیں جن سے بات ہو رہی ہے ساری، کہ تمہیں تو اللہ پوری طرح پاک یطہرکم تطہیرا. یہ عربی کا قاعدہ اگر آتا ہو، جب کسی فعل کے بعد اس کا مصدر لایا جائے تو وہ آتا ہے اصل معنی میں. ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسا مارنے کا حق ہے، یہ مطلب ضربن. یہ کوئی استعارہ نہیں میں کر رہا ہے، مارا جیسے مارا جاتا ہے. ضربتہ ضربن لیطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے نبی کی بیویوں کہ تمہیں تو اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ کہیں کوئی آلائش کا امکان نہ رہے، تاکہ تم امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی خواتین کے لیے رسوا بن جاؤ.
گھر میں رہنا اصل ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، نہیں، ضرورت کے تحت نکل، لیکن وہ برقعے کا قلعہ لینا ہوگا. گھر میں ہے تو چار دیواری کا قلعہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جب بھی دور تھا اور ہم دنیا میں طاقتور تھے، باعزت تھے، تو ہمارا آرکیٹیکچر جو ڈیولپ ہوا تھا، خاص طور پر اگر آپ اس پر جو ٹیکسٹ بکس ہیں آرکیٹیکچر پر وہ پڑھیں اگر، تو مورش آرکیٹیکچر ہسپانیہ میں جو تعمیر کا فن جو ہے جس انتہا کو پہنچا، قرطبہ کی مسجد یہ ہسپانیہ ہی میں ہے نا. اسی طریقے سے گھر کیسے بنتے تھے اس کو کہتے ہیں مورش آرکیٹیکچر. پورا چیپٹر مل جائے گا. زنانہ گھر علیحدہ ہے جس میں کہ چار دیواری ہے. اچھا، چار دیواری بھی صرف چار دیواری نہیں، چاروں طرف تعمیر، اور مردانہ علیحدہ ہے اور مردانے اور زنانے کے درمیان ڈیوڑی ہے. ملازم ڈیوڑی پر کھڑے ہو کر آواز دے گا. کوئی آیا ہے نامحرم، وہ گھر میں بھی سیدھا جائے گا، وہ بیٹھک میں بیٹھے گا.